بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورو ماچھی کی نظر میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ملک ریاض سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، ہمارے بہت سے دوست ہمارے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ کو بھی ہم نے اپنے مہربانوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، اور آغاز میں ہی ہم آپ کے ذمے بڑا کام لگا رہے ہیں، لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں، ہم آپ کو فائدے بھی بہت بڑے بڑے پہنچائیں گے۔ وزیر صنعت و تجارت کے عہدے پر میں ہوں گا، لیکن اصل میں آپ ہوں گے، اور آپ ملک کہ ایک بڑے صنعت کار اور بزنس مین ہیں۔ اندر خانے اگر ہم نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہوگا تو اندر ہی اندر آپ اس ملک کے چند دولت مند ترین افراد میں سے ایک ہو جائیں گے۔ ملک صاحب، بے حساب، بے اندازہ اور سب سے زیادہ دولت کے خواب دیکھنا کبھی میری کمزوری نہیں رہی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن آپ کی بات پوری سننے کی غرض سے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے میرے ذمہ کیا کام لگانے کا سوچا ہے۔ آپ کو ہمارے الیکشن فنڈ میں 50 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ ہمارا معاملہ ذرا دوسرا ہے، ہمیں بہت زیادہ روپے کی ضرورت ہے اور اس کا بیشتر حصہ ہم آپ کے ذمہ ڈال رہے ہیں۔ 50 لاکھ روپیہ تو اکیلا میں ہی دوں؟ کیا آپ امریکہ کے صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ملک صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مذاق نہیں چودھری صاحب، اس وقت بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ زندگی اور موت کے مسئلے ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ زندگی اور موت کے مسئلے ہیں، میں نے بظاہر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ایسی ہی بڑی بڑی دور افتادہ محل سراؤں میں کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کے اندھیروں میں سر جوڑ کر کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور ہزاروں زندگیاں موت کی آغوش میں جا سوتی ہیں، سینکڑوں گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگ درندوں کی طرح ایک دوسرے کو بمبوڑنے لگتے ہیں۔ جذباتی اور افسانوی باتیں نہیں چودھری صاحب، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔ کام کی بات کریں، صرف کام کی بات۔ اس قسم کی باتیں صرف بند کمروں میں بیٹھ کر کوڑنے والوں کے لیے چھوڑ دیں۔ ہم بڑے لوگ ہیں، بلندی پر بیٹھے ہیں، ہمیں مزید بلندی پر جانے کی باتیں کرنی ہیں۔ ہم پاور کے گیم کے کھلاڑی ہیں، ہمیں اپنے کھیل کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس کے کھردرے لہجے میں بلاغی صفاقی تھی۔ پھر بھی مجھے معلومات بڑھانے کا تو موقع دیں ملک صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں طفل مکتب ہوں، ذہن میں کچھ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں، فطری سی بات ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، الیکشن کے اخراجات کی کوئی حد بھی مقرر ہے، اور وہ خاصی کم ہے۔ وہ اب گویا کہا ضبط نہ کر سکا، فضا مرتعش ہو کر رہ گئی۔ میرے برابر بیٹھا ہوا نورو ماچھی بھی جھٹکے دار سے انداز میں ہنس رہا تھا اور اپنی ایک مونچھ کو بل دیے جا رہا تھا۔ آپ بولے بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں چودھری صاحب، ملک ریاض بولا۔ جو لوگ یہ حدیں مقرر کرتے ہیں، انہیں خود بھی پتا ہے کہ اتنے پیسے تو لوگ جمع داروں کی یونین میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، سب کی ناک تلے ہو رہا ہے، لیکن ہمارے آپ کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے قاعدے قانون بناتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہمارے آپ کے ساتھ نہیں، قوم کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اپنی دانش میں تو وہ بیچارے قوم کے سامنے سرخرو رہنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، ہم تمہارے نمائندوں کو اخلاقیات، سماجیات اور معاشیات کی حدود کا پابند رکھنے کی کیسی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ خانہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ حدیں مقرر کرنے والے جتنی حدیں مقرر کرتے ہیں، اتنے نذرانے تو وہ خود کھا جاتے ہیں۔ خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے یا پھر سیاسی مصلحتوں کے انبار میں سب کچھ دفن ہو جاتا ہے، لیکن خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ وہ جو ایک سیدھی سادی سی کہاوت ہے نا، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبڑ تو۔ بقول نورو ماچھی کے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی بات گھوم پھر کر پھر 50 لاکھ پر آ جاتی ہے۔ میں نے ایک نظر چھت کی منڈیر کے پار دیکھتے ہوئے کہا، 50 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے ملک صاحب، لیکن یہ بھی تو دیکھیں گے جب ہم وزیر صنعت و تجارت ہوں گے تو شاید ایک ہی جھٹکے میں آپ کو 50 کروڑ کا فائدہ پہنچا دیں گے۔ ہمارے تو آپ کے بارے میں بڑے اونچے منصوبے ہیں چودھری صاحب۔ وہ پیکٹ سے ایک اور سگریٹ نکالتے ہوئے بولا۔ کل کس نے دیکھی ہے ملک صاحب؟ میں نے طویل
सांस लेकर कहा, क्या आपको यकीन है कि आप आज का सूरज भी देख सकेंगे? यकीन ना सही, उम्मीद जरूर है, और इस दुनिया की हर बिजनेस एम्पायर उम्मीद की बुनियाद पर खड़ी है। चौधरी साहब, अगर आप जिंदगी की तरफ से इतने नाउम्मीद हों तो सारे काम ही छोड़ दें, अपनी अगली कंसाइनमेंट कैंसिल कर दें। फर्ज करें मैं आपको ये रकम देने से इनकार कर दूं। मैंने हमवार लहजे में कहा, आप ऐसा क्यों करेंगे चौधरी साहब? इसने बड़े प्यार से पूछा। इसलिए कि मैं आपको इस रकम का मुस्तहिक नहीं समझता। मेरे नज़दीक ये रकम का बहुत बुरा इस्तेमाल है। मैंने भी मुलायमत से जवाब दिया, आपका ख्याल है आप मुस्तकबिल के वज़ीर सनत व तजारत को नाराज़ करके इस मुल्क में सनतें चला सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं? इसके चेहरे पर सख्ती नमूदार होने लगी। हो सकता है जब आइंदा वज़ीर सनत व तजारत आए मैं तब ही देखना पसंद करूँगा वो कौन है और क्यों मुझसे नाराज़ है। अगर वो वाकई मुझसे नाराज़ हुआ तो शायद मैं इसकी नाराज़गी का इलाज तलाश करने की कोशिश करूँ। इस वक्त कोई इलाज कारगर नहीं होगा। मुमकिन है इस वक्त वो आपकी सूरत भी देखना पसंद न करे। कोई बात नहीं, ये इस वक्त ही देखा जाएगा, मैंने बेपरवाही से कहा। लेकिन हम में एक खराबी है, मलक रियाज बोला। वो ज्यादातर हम के सीगे में ही बात कर रहा था। हम इस वक्त उसके चक्कर में नहीं पड़ते। हम जिस वक्त बात करते हैं वैसे ही इस पर अमल चाहते हैं, और जो काम खूबसूरत दोस्तों में हो जाए इसके नताइज खूबसूरत होते हैं। हम दोस्तों के लिए ऐसी खूबसूरत महफिल सजाई, हम तो आपके साथ मुस्तकबिल की खूबसूरत तुमहीद बांध रहे थे। आप जैसी हैसियत के बंदे को तो इतनी हीलो हुज्जत में पड़ना ही नहीं चाहिए था। इन मुजरों वगैरह को आप हसीन महफिल कहते हैं? मलक साहब, 50 लाख में ये मुजरे कुछ महंगे नहीं रहेंगे। मैंने मुलायमत से कहा, इस किस्म के मुजरे इससे बहुत कम पैसों में अपने शहर में बैठकर ही देख सकता था। इसके लिए मुझे इतनी दूर आने की और अपने आप को थकाने की क्या जरूरत थी? इसकी रंगत एक लम्हे के लिए मुतगैर सी हो गई। आपसे मुजरों का खर्च नहीं मांग रहे हैं चौधरी साहब, हमें ही तमांचे लगाने की कोशिश ना करें। ये प्रोग्राम था, हमने सोचा चलो आपको भी इसी मौके पर बुला लेते हैं। ऐसे माहौल में बात हो जाए तो अच्छा है, वरना हम तो जो इरादा कर लेते हैं हमें तो इस पर हर हाल में अमल करना ही होता है। यानी अगर आपने सोच लिया है कि चौधरी अफजल से 50 लाख रुपए लेने हैं तो वो लेने ही हैं, ख्वाह कुछ भी हो जाए। मैंने तस्दीक चाही। हाँ, इसने एक लम्हे सोचकर जवाब दिया, लेकिन क्यों, मेरा कसूर क्या है? आप एक दौलतमंद आदमी हैं, आपने बहुत कुछ कमाया है इस मुल्क से। वो बोला, ये कोई जुर्म तो नहीं है, मैं कोई छुप कर तो नहीं, चोरी नहीं कर रहा, स्मगलिंग नहीं कर रहा, सारे टैक्स अदा करके मेरे हिसाबात ऑडिट होते हैं। आपको मेरे कमाने में एतराज़ है? इस तरह तो आप किसी ब्लैक मार्केटिया या स्मगलर से हिस्सा तलब नहीं कर सकते, वो भी बुरा मना जाएगा। मैं तो एक साफ सुथरा बिजनेसमैन हूँ। बेशतर स्मगलर और ब्लैक मार्केटिया भी आजकल सनतकार और बिजनेसमैन ही के लिबादे में छुपे हुए हैं। वो धीरे से हंस कर बोला। हंसी बड़ी तंजिया सी थी। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं और क्या नहीं, या माजी में क्या करते थे, मेरे सामने ज्यादा पारसाई झाड़ने की भी जरूरत नहीं। इस शहर में बल्कि इस मुल्क में बहुत से लोग हैं जिन के माजी हमसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं कोई हुकूमत का तफ्तीशी नुमाइंदा नहीं हूँ। हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम बारी बारी किसी न किसी को तकलीफ देते रहते हैं, आइंदा भी देते रहेंगे। अच्छा, साइड बिजनेस है, मैंने सारा हिलाते हुए कहा। यूँ कहें ना कि ये एक तरह का तावान है, जिस किसी पर आपकी नजर करम हो जाए इसे ये तावान अदा करना पड़ता है। हम तो इसे तवान की शक्ल नहीं देना चाहते, इसीलिए इतना दोस्ताना माहौल तख्लीक करते हैं, रकम की दरख्वास्त करते हैं। इसके बदले आइंदा हम इस पार्टी की कोई ना कोई खिदमत बजा लाने का वादा करते हैं, जिससे रकम लेते हैं। हम इसके एहसान को याद रखते हैं और इसका सिला चुकाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई न माने और खुद ही इसे अपने लिए तवान बना ले तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि रकम तवान न बनने पाए, लेकिन क्या करें, माल बहुत बुरी चीज है। लोग इसे आसानी से खुद से जुदा करना पसंद नहीं करते।
مال واقعی کمال چیز ہے، میں نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ اب یہی دیکھ لیں کہ آپ جیسے دولت مند لوگ ہر طرف سے مزید مال کھینچنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، کیا کیا ڈرامے رچاتے ہیں اور کیا کیا فلسفے گھڑتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو اس قوم کا کیا بنے گا۔ آپ قوم کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں۔ چودھری صاحب، ملک ریاض بیزاری سے بولا، معلوم نہیں آپ ہر بات میں ملک اور قوم کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں۔ واقعی مجھے ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ لوگوں کے کھلونے ہیں، جب دل چاہا کھیلے، جب دل چاہا توڑ دیا، یا پھر شاید یہ الفاظ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ تقریروں اور بیانات میں ان کی جگالی کرتے رہیں۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے یہ الفاظ زبان پر لانے کا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ملک ریاض نے اب تک بظاہر جو صبر و تحمل اور ٹھہراؤ اختیار کر رکھا تھا وہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ مضطربانہ انداز میں سگریٹ انگلیوں میں گما رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ویسے میں نے باقی اغوا برائے تاوان کی ایسی کسی واردات کے بارے میں آج تک نہیں سنا تھا جس میں شکار کو پہلے باقاعدہ دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہو، اس کی خوب خاطر مدارت کی گئی ہو، عیش و عشرت کے لوازمات پیش کیے گئے ہوں اور پھر اس سے لمبے چوڑے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ نورو ماچی ساری گفتگو کے دوران پہلی بار بولا۔ وہ ملک ریاض سے مخاطب تھا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کو بولا تھا کہ محبت کی زبان لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، مگر آپ کے تو کسی بھی کام کرنے کے اپنے ہی طور طریقے ہیں۔ آپ نے تو بولا تھا یہ بڑا دو ٹوک بات کرنے والا بندہ ہے، مگر یہ تو ادھر ادھر کی بہت باتیں کرتا ہے۔ اس نے موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گورا جن میں ہر وقت خون سا اترا رہتا تھا۔ میں نے پلک نہیں جھپکائی، سرد مہری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آدمی تو میں دو ٹوک بات کرنے والا ہی ہوں، ادھر ادھر کی باتیں تو میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہتر طور پر سمجھ سکوں، اور ہو سکے تو لوگ بھی مجھے بہتر طور پر سمجھ لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موٹی عقل کے لوگوں کی سمجھ میں بات ذرا دیر سے آتی ہے۔ ویسے نورو، یہ جو تم نے اتنا بڑا پگڑ باندھ رکھا ہے، اس کے اندر اتنا بڑا تمہارا کھوپڑا ہے، یہ بتاؤ اس کھوپڑے میں تھوڑا بہت بیجا بھی ہے یا اس کے بغیر ہی کام چلا رہے ہو؟ نورو ماچی کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب دینے کے بجائے ملک ریاضی کو مخاطب کیا۔ ملک سائیں، میں بے عزتی کرانے کے لیے ادھر نہیں بیٹھا ہوں۔ اس کی رائفل کرسی کے سہارے کھڑی تھی، اس کا ہاتھ اس کی نال پر جم چکا تھا۔ ملک ریاض نے ہاتھ کے اشارے سے گویا اسے کوئی قدم اٹھانے سے باز رکھا۔ وہ اب بھی انتہائی تحمل مزاج نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ رقم نہیں دے سکتے؟ ملک ریاض نے ملائمت سے تصدیق چاہی۔ میں نے ایک نظر اس کی حویلی کی منڈیروں اور برجیوں کی طرف دیکھا۔ اس حویلی میں کوئی خاص بات ضرور تھی۔ ہر چند برس بعد یہ مجھے کھینچ کر اپنے پاس بلا لیتی تھی اور اس کے آنگن میں کوئی نہ کوئی بدخبری، کوئی نہ کوئی مصیبت میری منتظر ہوتی تھی۔ یہ حویلی اور اس کے پاس منظر میں پھیلی ہوئی زمینیں ملک خاندان کے ہاتھوں سے نکلنے کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تمہیں 50 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، تم یہ حویلی اور زمینیں مجھے دے دو۔ ملک ریاض نے بلند آہنگ قہقہہ لگایا جیسے اس نے اپنے ذوق کے حساب سے کوئی بہت ہی عمدہ لطیفہ سن لیا ہو۔ نورو ماچی نے بھی اپنی تمام تر غضب ناکی کے باوجود اس قہقہے میں اس کا ساتھ دیا۔ نورو ماچی کے قہقہے سے فضا کچھ اس طرح مرتعش ہوتی تھی جیسے بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے ہوتی ہے۔ یہ حویلی اور زمینیں 50 لاکھ سے بہت زیادہ کی ہیں چان جی، ملک بولا۔ چلو زیادہ لے لو، مارکیٹ ویلیو مقرر کرا لو، اس حساب سے لے لو۔ میں نے تو یوں ہی ان کی تفصیل جانے بغیر بات کی تھی، تم ہاں کرو، قیمت جو بھی ہوگی وہ لے لینا۔ میں نے دلچسپی سے کہا، بس بس اب اتنا اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں۔ ملک ریاض نے مجھے پچکارا، چیزیں بیچ کر تو رقم سب کو ہی مل جاتی ہے، ہم تو لوگوں کی چیزیں بکوا کر رقم لینے والے لوگ ہیں۔ بات کو گمانا پھرانا چھوڑو، اصل موضوع کی طرف آؤ۔ اس کا لہجہ اب بدل رہا تھا۔ میں خاموش رہا، فضا میں سخت تناؤ تھا۔ اچانک ایک چوڑی سی برجی کے عقب سے ایک ہیبلا برآمد ہوا اور اندھیرے سے نکل کر ہماری طرف روشنی کی رسائی میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا خاصا زوردار جھٹکا لگا، لیکن میں بدستور کرسی پر ساکت بیٹھا رہا۔ وہ عالم شیر تھا، حاجی نمازی اور باریش اسمگلر عالم شیر۔ اس کے لمبے چوڑے تن و توش پر گہرے رنگ کی ڈھیلی ڈالی شلوار قمیض مدم
قلم ہوا میں دھیرے دھیرے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ ملک ریاض کی طرف دیکھ کر اکتاہٹ امیز لہجے میں بولا، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ یہ خود دوسروں سے رقم لوٹنے والا آدمی تمہیں 50 لاکھ اتنی آسانی سے کس طرح دے دے گا؟ آخر صبر نہیں ہو سکا نا تم سے؟ ملک ریاض ٹھنڈی سانس لے کر بولا، باہر آ ہی گئے، حالانکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک میں اشارہ نہ دوں باہر مت آنا۔ تمہارے اشارے کے انتظار میں تو میرے گھٹنے جام ہو جانے تھے۔ ملک یار، تم تو بات کو بہت ہی طول دیتے ہو، حالانکہ آدمی سے 2 باتیں کر کے ہی اس کے مزاج کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور چودھری کے بارے میں تو میں نے تمہیں پہلے ہی اتنا کچھ بتا دیا تھا۔ یہ آدمی تمہیں اتنی آسانی سے مال نکالنے والا نظر آتا ہے؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں بالکل خاموش بیٹھا ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ملک ریاض ہاتھ اٹھاتے ہوئے مربیانہ لہجے میں بولا، صبر میرے چاند، صبر۔ مجھے یقین ہے بے صبری کی وجہ سے تم اپنے بنتے ہوئے کام بھی بگاڑ لیتے ہوگے۔ چودھری ویسے بھی مزے کا آدمی ہے، اس سے دوستی جتانے میں بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے یقین ہے اس سے دشمنی رکھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ مزے وغیرہ کی باتیں تم کسی اور وقت پر اٹھا رکھو، فی الحال تو تم اسے اٹھا کر نیچے کہیں بند کرو اور اس کے چہیتوں سے رقم منگوانے کا بندوبست کرو۔ عالم شیر نے بیزاری سے ہاتھ ہلاتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ وہ مجھے اٹھا کر بند کرنے کی بات کچھ اس طرح حقارت سے کر رہا تھا جیسے میں لکڑی کا کوئی شتیر وغیرہ تھا جسے اٹھا کر کہیں پھینکوا دینا مقصود تھا۔ میری کنپٹیوں میں ایک ثانیہ کے لیے ہلکی سی تپش آئی، لیکن میں بدستور خاموش بیٹھا رہا۔ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس قسم کی صورتحال سے، بلکہ ہر قسم کی صورتحال سے زیادہ بہتر طور پر نپٹا جا سکتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے حاجی عالم شیر کو مخاطب کیا، تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی عالم شیر۔ اگر تمہاری جگہ اس برجی کے پیچھے سے سچ مچ کا شیر نکل آتا تب بھی شاید مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی تمہیں دیکھ کر ہوئی ہے، لیکن ایک لحاظ سے تمہاری یہاں پر موجودگی نہایت مناسب بھی ہے۔ اب یہاں تینوں طبقوں کی نمائندگی ہو گئی ہے، کورم پورا ہو گیا ہے، جاگیردار، ڈاکو اور اسمگلر تینوں ہی موجود ہیں۔ اب تم لوگوں کو اپنے شکار کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے میں آسانی رہے گی۔ بات تو تم اس طرح کر رہے ہو جیسے خود بڑے پرہیزگار اور پارسا ہو۔ حاجی عالم شیر لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ چلو خیر، میں تو وہ بلی ہوں جو 900 چوہے کھانے کے بعد تابع ہو گئی اور حج کو جانے کا ارادہ باندھنے لگی، لیکن تم تو وہ بلی ہو جو حج سے واپس آنے کے بعد بھی چوہے ہی کھائے چلی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ڈاکو الرٹ تھے۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر باقی سب لوگ بھی الرٹ ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے کندھوں پر رائفلیں اور ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ان کے اعصاب پر اتنا تناؤ تھا کہ اسے میں بھی محسوس کر رہا تھا۔ صرف ملک ریاض میری طرح پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق حاجی عالم شیر کے نمودار ہونے کے بعد وہ بھی اندر ہی اندر تناؤ کا شکار تھا۔ میں پشت پر ہاتھ رکھے ٹہلتا ہوا چھات کی دیوار کے قریب چلا گیا جو 2-2.5 فٹ بلند تھی۔ ملگجا اندھیرا کچھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا اور فضا میں کچھ دھند سی پھیلی ہوئی۔ میری نظریں اس دھند میں بھی دیکھ رہی تھیں۔ اچانک میرے عقب سے ملک ریاض آواز بلند بولا، چودھری صاحب، ہمیں معلوم ہے آپ کے کوٹ کی اندرونی جیب میں کوئی گن موجود ہے، ایک آدھ ہتھیار شاید اور بھی موجود ہو، لیکن کوئی ہتھیار نکالنے کے لیے ہاتھ کو حرکت بھی مت دیجیے گا۔ ایسے موقعوں پر بہادری کے جوہر دکھانا فضول ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کی جان عزیز ہے، ہم اگر اسے ضائع کریں گے تو انتہائی مجبوری کے عالم میں ضائع کریں گے۔ بڑی مہربانی ہے تمہاری، تم جیسے مہربان زندگی میں کبھی کبھی ہی ملتے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر انتہائی ممنونیت سے کہا، مجھے معلوم ہے یہ بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں صرف سوچ بچار کر رہا ہوں۔ سوچیں، ضرور سوچیں، ملک ریاض مسرت امیز لہجے میں بولا، سوچ سمجھ کر انسان زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ 2 ڈاکو میرے دائیں بائیں تھے، ان کی انگلیاں ریوالور کے ٹریگرز پر تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ 2 ڈاکو میرے پیچھے بھی کچھ فاصلے چھوڑ کر کھڑے تھے اور باقی لوگوں کی نظریں بھی مجھ پر ہی تھیں، جن میں سب سے خطرناک میری نظر میں نورو ماچھی تھا۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر چھات کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میرے دائیں بائیں موجود ڈاکو میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ اسی لمحے ویرانے میں الو کی تیز اور کرخت آواز گونج اٹھی،
الو ایک مخصوص انداز میں 3 مرتبہ چیخا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فی الحال وہ الو میں ہی تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی کو احساس نہ ہونے پائے۔ آواز میرے ہی حلق سے برآمد ہوئی ہے، آواز گویا کہیں دور سے ہی آئی تھی۔ یہ نو عمری کے اس خطرناک دور کی سیکھی ہوئی ٹیکنیک تھی جب ہم جان ہتھیلی پر لیے پرخطر جنگلوں اور دشوار گزار راستوں پر رینجرز کی سرحدی فوجیوں اور اینٹی سمگلنگ دستوں کو گنچے دیتے پھرتے تھے۔ اس دور کے مقابلے میں آج کی بڑی سے بڑی خطرناک صورتحال بھی آسان لگتی تھی۔ میں بظاہر نیچے ہی دیکھ رہا تھا جب الو کی پکار ابری اور معدوم ہو گئی۔ ملک ریاض نے نیم احتجاجیہ سے لہجے میں بولا، نیچے چھلانگ لگانے کی گنجائش نہیں ہے چودھری صاحب، معذور ہونے کا خطرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، حاجی عالم شیر نے غصیلے لہجے میں ملک ریاض کو مخاطب کیا، ابے گدھے، تم نے سنا نہیں؟ اس نے اپنے ساتھیوں کو سگنل دیا ہے، تم نے الو کی آواز نہیں سنی تھی؟ میں نے صرف احتجاجیہ انداز میں ہنسنے پر اکتفا کیا، اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ ملک ریاض خود ہی بولا، آواز دور سے آئی تھی۔ اس علاقے میں اکثر الو بولتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں الو بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس موقع پر میرا وہ مشہور زمانہ شعر پڑھنے کو بڑی شدت سے جی چاہا۔ برباد چمن کرنے کے لیے بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ لیکن میں نے دل ہی دل میں اس شعر کا گلا گھونٹ دیا۔ ملک ریاض کی رائے میرے حق میں جا رہی تھی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے بھی یہ طریقہ بڑا پرانا ہو گیا ہے، اس قسم کے طریقوں پر عمل درآمد آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ چودھری صاحب جیسے ماڈرن آدمی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوں گے۔ کیوں چودھری صاحب؟ میں ان لوگوں کی طرف گھوم گیا، سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔